یقین مانی، لیکن نہیں آنے کے بعد طبیعت پاک ہو گئی. ہمارے علماء خطبہ بہت ہی خوش ہوئے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی محبتوں کو دیکھ کر. اللہ جل شانہ آپ کی محبتوں کو برقرار رکھے اور ہمیشہ اسی طرح آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کو برقرار رکھے. میرے دوستو، آج دیکھ رہے ہیں کہ اس ادارے نے آپ کے سامنے 2 حافظ قرآن اور 2 قرہ کو پیش کیا ہے. آپ نے میل دیا تھا ادارے کو، ہے نا؟ صدقہ کیا ہے؟ میل ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ میل ہے. عشرات کیا ہے؟ یہ میل ہے. آپ نے میل دیا تھا ادارے کو، ادارے نے بدلے میں آپ کو حافظ قرآن دیا. یہ ادارے کہ جہاں سے آپ کو ائمہ مساجد ملتے ہیں، یہ مدرسہ جہاں سے آپ کو ایک اچھا علم دین ملتا ہے، یہ ادارے جہاں سے آپ کو مفتیان شرع ملا کرتے ہیں، یہ ادارے جہاں آپ کو فقیہ عطا کرتا ہے. اس ادارے کا اگر آپ خیال نہ رکھیں، اس ادارے کا آپ بھرپور تعاون نہ کریں تو یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے ادارے کو دھان دیا تھا، بدلے میں ادارے نے حافظ قرآن دیا. میرے دوستو، تم میں سے سب سے بہتر آقا کائنات ارشاد فرماتے، میرے آقا فرماتے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو. دوسرے لفظوں میں یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑھو قرآن، پڑھاؤ قرآن، پڑھو قرآن، پڑھاؤ قرآن، بن جاؤ ایک اچھا انسان. زمانہ کرے گا تمہیں سلام. اور میں تو کہتا ہوں کہ زمانہ تو زمانہ ہے، تھانہ کرے گا تمہیں سلام. اس لیے کہ پھٹگاؤں میں تھانے کے مسائل بہت زیادہ ہیں. مجھ سے کافی دیر تک لوگوں سے بات ہوئی کہ تھانے میں ایسے مسئلے ہیں، یہ مقدمہ ہے، ایسی باتیں ہیں. یقین جاؤ، قرآن کی تلاوت کی برکت یہ ہے کہ اگر وہ قبرستان میں جا کے قرآن کو پڑھ دیا جائے تو عذاب قبر میں مردے ہوں تو عذاب قبر سے نجات مل جائے. قرآن کی تلاوت کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر گھروں کے اندر جس میں آسیبی خلل ہو، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کی ذکر دی جائے تو آسیبی خلل گھر سے دور ہو جائے. مریض اگر بے چین بے تاب ہو، بے قرار ہو اور دل مضطر کو قرار نہ مل رہا ہو، قرآن کی تلاوت اس بے قرار دل کے پاس کر دو، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی برکتوں سے وہ بے تاب دل، بے قرار دل قرار پکڑ لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزاد حضور شمس العلماء. میرے دوستو، اسلام کے مقدس شہزادوں، ان حفاظ کو دیکھو. یہ جو سر پہ امامہ باندھا گیا ہے، یوں ہی نہیں باندھا گیا ہے. یہ جہاں یہ دستار حفظ ہے، وہاں پہ یہ دستار ذمہ داری بھی ہے. کل تک گاؤں میں یہ بچے ننگے گھر سر گھوما کرتے تھے تو کوئی بھی گاؤں والا انہیں کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں، طلبہ ہیں، معاف کر دیتے تھے. گاؤں میں چوراہوں پہ کھڑے ہوتے تھے، صرف نظر کر کے لوگ گزر جایا کرتے تھے. گاؤں میں یہ چوراہوں پر دنیاوی بات کرتے تھے، لوگ معاف کر دیا جاتے کر دیتے تھے. لیکن یہ ذمہ داری کا تاج ہے، آپ کے ان کے اوپر ذمہ داری ہو گئی. گاؤں میں اگر یہ جائیں گے، گلیوں میں گھومیں گے، گاؤں والے اسے معاف نہیں کر پائیں گے. اگر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر دنیاوی لہو و لعب کی باتیں کریں گے، گاؤں والے اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک بات اس کی اجازت ہو. آسنسول کا ایک واقعہ، آسنسول بنگال میں، وہاں ایک ٹمٹم چلانے والا آدمی تھا.
وہ آدمی ٹمٹم چلاتا تھا. اس کا بیٹا اتر پردیش کے کسی ادارے میں پڑھنے گیا تھا اور بیٹا جب چھٹی کے موقع سے وہ وہاں اسٹیشن آتا تھا تو باپ جو ہے وہ ٹمٹم لے کر یکا لے کر وہاں حاضر ہوتا تھا. لوگ پوچھتے تھے بابا آج اسٹیشن میں ہوں؟ کہا میرا بیٹا آنے والا ہے. ایک وقت وہ آیا کہ بیٹا حافظ قرآن بن گیا, بیٹا اچھا حافظ بن گیا, قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا, سینے میں رکھ لیا اور وہ حفظ قرآن حافظ قرآن کہلانے لگا. جب وہ آنے لگا مکمل کر کے تو وہاں پہ اسٹیشن پہ اترا تو باپ کو دیکھا وہاں موجود نہیں ہے. گاؤں والوں کو معلوم ہوا ارے تیرا بیٹا آج مکمل حافظ بن کر آ رہا ہے, تو اسٹیشن پہ کیوں نہیں نظر آیا؟ باپ نے کہا مجھے آج بڑی بے چینی ہے, بڑی بےتابی ہے, بڑی بے قراری ہے, میرے سینے میں ایک بھوک اٹھ رہی ہے, میں بہت بے قرار ہو رہا ہوں. کہا بے قراری کیسے؟ کہا اس لیے بےتاب ہو رہا ہوں کہ میرا بیٹا جب تک مدرسے میں پڑھ رہا تھا اسے جنت نہیں دی گئی تھی, اس کے سر پہ کوئی دستار نہیں سجائی گئی تھی. بیٹا گاؤں میں آتا تھا, ادھر ادھر کھیلتا تھا, گاؤں والے کچھ نہیں کہتے تھے. بیٹا آتا تھا گاؤں میں ادھر ادھر لوگوں سے باتیں کرتا تھا, گاؤں والے اسے معاف کر دیا کرتے تھے. گاؤں میں آتا تھا نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا, لوگ کچھ نہیں بولا کرتے تھے. لیکن میرا بیٹا آج مکمل حافظ قرآن بن کر آ رہا ہے. آج جب آئے گا گاؤں میں تو لوگ اسے مسجد میں دیکھنا چاہیں گے, لوگ اسے گلیوں میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے. تو میرا بیٹا جہاں وہ دستارے حفظ لے کر آ رہا ہے وہاں ذمہ داری کا تاج لے کر بھی میرا بیٹا. یہ ان بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے حافظ صاحب, آپ کو جہاں یہ دستار اور سند دی گئی ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کو بتا دیں کہ ہم زمانے کے امام ہیں اور یہ دستار ایسی ویسی دستار نہیں ہے, دنیاوی دستار نہیں ہے, کوئی اور کسی محکمے سے ملی ہوئی دستار نہیں, بلکہ قرآن عظیم کو سینے میں ہم نے جگہ دیا ہے, یہ اس کی دستار ہے. میرے دوستو رفیقان گرامی, آپ قرآن پڑھیے. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس فقیر سے ایک نسخہ لیتے جائے. یہ ممکن ہے زندگی کے کسی محاذ پہ کام آ جائے. آج کے اس بہر کا نسخہ ہے یہ کہ مقدس اور معظم قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنا عبادت ہے, جس کو دیکھنا عبادت ہے, جس کو چھونا عبادت ہے, جس کو گلے سے لگانا عبادت ہے. اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پڑھنا نہیں آتا ہے تو یہ نسخہ یاد کر لیں, قرآن کو سامنے رکھیں, پہلے وضو کریں, قرآن کو سامنے رکھیں, اسے ہاتھوں سے لگا کر بوسہ دیں, ورق کو اڑتے اور یہ کہتے ہوئے انگلی کو گزار دیں, اے اللہ تیرا یہ کلام سچ ہے, میرے معبود تیرا یہ کلام سچ ہے. دوسرے ورق کو الٹے, اے قرآن تیرا یہاں کہنا سچ ہے, اے اللہ تیرا یہ کہنا, یہ جملہ یہ سچ ہے, اے قرآن تیرا حرف بحرف سچ ہے, تیرا زیر و زبر سچ ہے, تو سچ ہے, تو اللہ کا کلام ہے. اے قرآن میں کہتا ہوں تو سچا ہے, تو اچھا ہے, تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں آپ کو یہ نسخہ اس لیے دے رہا ہوں کہ چھتیس گڑھ کی سنگلاخ وادیوں اور زمینوں کو, آبشار اور پربتوں اور پہاڑوں کو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں پہ بولے زیادہ جاتے ہیں, پڑھے کم جاتے ہیں.
गांव गांव देख लोगे जाहिल का जत्था मिलेगा। नमाज जानता है, नहीं जानता हूँ। कुरान जानता है, नहीं जानता हूँ। मुकद्दस नबी की डायरी और ताबिना की जिंदगी जानता है, नहीं जानता हूँ। गौसो ख्वाजा की अजमतों को जानता है, नहीं जानता हूँ। औलियाए कामिलीन की अजमतों वकार से वाकिफ है, कहता है मैं नहीं जानता हूँ। ऐ छत्तीसगढ़ के गैरतमंद मुसलमानों, वो वक्त खत्म हो गया कि तुम ये कह के गुजर जाते थे कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। तुम ये कह के गुजर जाते थे नमाज को मैं नहीं जानता। तुम ये कह के गुजर जाते थे कि हम इस्लाम की अजमतों से नाबालद हैं। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें नमाज को जानना होगा, तुम्हें मस्जिद की अजमतों को जानना होगा, तुम्हें कुरान को जानना होगा, कुरान की अजमतों को समझना होगा, तुम्हें नबी की मुक़द्दस और ताबिनात जिंदगी को समझना होगा, और तुम्हें औलियाए कामिलीन की हसीन जिंदगी से इबरत हासिल करना होगा। इसलिए कि आज हम मुल्की सतह पे नहीं सताए जा रहे हैं, बल्कि आलमी सतह पे मंसूबा बंदी करके मुसलमानों को, मुसलमान की किताबों को, मुसलमानों के कानून पे उंगलियां उठाई जा रही है, उसको बदलने की नापाक साजिशें रची जा रही है। तो तुम्हें बदलना होगा। मैं तो कहता हूं कि तुम मस्जिद का रोना रोते हो कि मेरी मस्जिद तोड़ी जा रही है, रो रहे हो मेरी मस्जिद की दीवारें गिराई जा रही है, तुम बिलख रहे हो मेरी मस्जिद शहीद की जा रही है, तुम रोना रो रहे हो कि मेरी मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं, तुम आंसू बहा रहे हो, बेताब बेकरार रह रहे हो कि मेरी मस्जिदों पे बहुत सारे निशाने बनाए जा रहे हैं। ऐ लोगों सुनो, मेरे मुक़द्दस पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातो इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन हदमा फ़क़द हदमद्दीन, कि नमाज ये दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। ये सतून है पंडाल का, ये सामने वाला लोहा है ना। इस सतून को अगर आप लोग हटा देंगे, ऊपर का ये पंडाल बाकी रहेगा? बोलो, जोर से बोलो भाई। नहीं, सतून को हटा दोगे तो कभी भी ये पंडाल बाकी नहीं रहेगा। तो सुन्नी बरेलवी मुसलमानों, आला हजरत के नारों के गूंज में जिंदगी गुजारने वालों, सुनो सुनो, अगर तुम नमाज को तर्क कर रहे हो तो मुझे कहने दो, 5 वक्त तुम खुद मस्जिद को ढा रहे हो और रोना रोते हो कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। अरे 5 वक्त तुम खुद मस्जिद को तोड़ो। अच्छा पैगाम है हज़रत, वाह वाह वाह। है ना। लिहाजा मेरे दोस्तों, सिद्ध मुसलमानों, आला हजरत के दर के शहदाई औलियाए कामिलीन के मानने वालों, अपने आप को बदलो। बदलोगे इंशाअल्लाह, तुम बदलोगे, तुम्हारा कानून मजबूत होगा। अपने ख्यालात को बदलोगे, तुम्हारा इस्लाम मजबूत होगा। अगर तुमने अपने अंदर परिवर्तन और चेंजिंग को लाया तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ऐसी ताकत मुझे नजर नहीं आती कि हमारे इस्लाम की तरफ आके उठा कर देख ले। दुनिया का कोई भी ऐसा पावरफुल हमें नजर नहीं आता कि हमारा कुरान पे उंगलियां उठा दे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत हमें नजर नहीं आती कि इस्लाम के मुकद्दस कानून के बारे में कुछ कह सके। ये हमारी और आपकी कोताही है कि हम इस्लाम को अपने हाथों से ढा रहे हैं, कुरान मस्जिदों को खुद अपने हाथों से मुनहदिम कर रहे हैं। लिहाजा आपको बदलना होगा। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ ये फकीर, ये गुनहगार आपसे रुखसत हो रहा है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आज के इस जलसे से हमारा ये मुख्तसर सा पैगाम जरूर ले जाएंगे और अपनी जिंदगी में भरपूर उतारने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अला मन तवल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और
کیا عرض کروں، یہاں کے اراکین منتظمین اور معاونین کے بارے میں ماشاءاللہ یہ میں دوسری مرتبہ آپ کے بڑگاؤں میں آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ یہاں کے اراکین منتظمین اور جملہ معاونین تمام رہنے والے بڑگاؤں کو بہت ہی اچھا سجایا ہے۔ یہ فقیر دعا کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے، مولا رب کائنات پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کی زندگی کو سجا دے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پر۔